بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں خود بھی اس کو سمجھنے کے لیے کوشاں رہتا ہوں اور اپنے متعلقین کو بھی، اپنے سے متعلق لوگوں کو بھی اس کی تلقین و نصیحت کرتا رہتا ہوں۔ قرآن مجید کے بارے میں جو بات ہمیں خود بھی جاننی ہے اور دوسروں کو بھی بتانی ہے اور بار بار بتانی ہے، وہ یہ کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق ایک زندہ تعلق کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ ہمارا اس کتاب کے ساتھ تعلق علمی اور شعوری تعلق ہونا چاہیے۔ ہم اس کتاب کو اپنی زندگی میں اپنے علم و عمل کا محور و مرکز بنائیں گے۔ اس کتاب کو ہماری زندگی میں ہمارے نظریات پر، ہمارے تصورات پر، ہمارے عقائد پر، ہماری رسومات پر، ہماری ہر چیز پر حکومت کرنی ہے۔ اس کتاب کے تحت ہم کو چلنا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے انسان کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور اسے اسی پہلو سے ہمیں اپروچ کرنا ہے، اسی غرض سے اس کا مطالعہ کرنا ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ یہ جہاں ہدایت کی کتاب ہے، وہاں اس زمین پر اللہ کی میزان بھی ہے۔ اس کو اس زمین پر فرقان اور میزان کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ دین و مذہب کے باب میں تمام تر اختلافات کے لیے قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اس زمین پر اللہ کا ترازو ہے جس میں تمام تر نظریات کو رکھ کر پرکھا جائے گا، تولا جائے گا، چھانٹا جائے گا۔ یہ اس کی حیثیت ہے۔ اس کی حیثیت میزان و فرقان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس حیثیت کا صحیح ادراک کر کے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ ہم جب اس کو اس حیثیت سے قبول کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ، اس کا لازمی تقاضا یہ ہوگا کہ ہر چیز کے رد و قبول دین میں، ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات کی روشنی میں کیا جائے گا۔ اس کی آیات فیصلہ کن ہوں گی۔ اس کی روشنی میں دین سے متعلق ہر چیز کا جائزہ لیا جائے گا، خواہ وہ مسلمانوں کے ہاں بیان ہونے والی دینی روایات ہوں، اس زمانے کی روایات ہوں، اس زمانے کے اہل علم کے تصورات ہوں، اس زمانے کی انٹرپریٹیشنز ہوں، یا اس سے پہلے کے زمانے کی انٹرپریٹیشنز ہوں، قدیم الہامی کتب ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہونے والی روایتیں ہوں، ہر چیز کو اسی کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ جو چیز اس کی روشنی میں، اس کے فریم ورک میں پورا اتر آئے گی، جس چیز کو یہ قبول کر لے گا ہم اس کو سر آنکھوں پر رکھیں گے، اور جس چیز کو یہ قبول کرنے سے انکار کر دے گا ہم اس چیز کو رد کر دیں گے۔ اس زمین پر یہ اتھارٹی، یہ اختیار صرف اور صرف اسی کتاب کو حاصل ہے کہ اپنے خلاف ہر چیز کو رد کر دیں، خواہ وہ راویوں کی بیان کردہ روایات ہوں، خواہ کسی امام اور کسی فقیہ کا قول ہو، کسی مجتہد کا اجتہاد ہو، کسی اہل علم کی رائے ہو، کسی مفتی و قاضی کا فتویٰ ہو۔ قرآن کے خلاف ہوگا تو رد کر دیا جائے گا، کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس کی حیثیت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرقان اور میزان بنا کر نازل کیا گیا۔ اس کی روشنی میں ہمیں اپنے تمام تر تصورات کا جائزہ لینا ہے۔ ہم جب قرآن مجید میں جائیں گے تو اپنے تعصبات، اپنے تصورات، پہلے سے قائم کردہ ذہن میں جو ہماری چیزیں ہیں ان کو الگ رکھ کر، سائڈ پر رکھ کر ہم قرآن مجید میں اتریں گے۔ اس کے اندر اتر کر اللہ کی بات جاننے کی کوشش کریں گے۔
اگر ہم پہلے سے کوئی بات ذہن میں رکھ کر اس کے اندر جائیں گے، اپنے کسی تصور کی تائید کے لیے اس کی آیتوں سے دلیل لینے کے لیے جائیں گے، یا کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے اس کی آیتوں کو بطور دلیل پیش کرنے جائیں گے، تو پھر اس میں اپنی ہی بات پائیں گے، اللہ کی بات کو، اس کی اصل منشا کو ہم نہیں پا سکیں گے۔ تو یہ اصول واضح رہنا چاہیے کہ اس کتاب کو ہم اپنے تعصبات اور اپنے نظریات کو الگ کر کے اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کے اندر اتریں گے، اس کو سمجھنے کے لیے، جو کچھ سمجھیں گے پھر بیان کریں گے۔ یہ یوں ترتیب ہے، ترتیب یوں نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی نظریات قائم کر کے ان کی تائید کے لیے ہم اس کتاب کی طرف رجوع کریں گے، نہیں، ہم دیانتداری سے اس کتاب کے اندر اتریں گے، اتر کر اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو کچھ سمجھیں گے اس کے مطابق اپنے نظریات کو، اپنے علم کو، اپنے عمل کو ڈھالیں گے۔ قرآن مجید کو جب اس حیثیت میں ہم قبول کر لیں گے، اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، تو قرآن مجید ہمارے لیے، اس سے ہمارے دینی اور مذہبی تصورات آپ سے آپ درست ہو جائیں گے۔ یہ جو قرآن مجید کی حیثیت فرقان و میزان ہے، اس کا اگر صحیح شعور ہم حاصل کر لیں گے تو کوئی بھی اگر بات بیان کر رہا ہوگا دین سے متعلق، میں بیان کر رہا ہوں اور کوئی اہل علم بیان کر رہا ہے، عام اس سے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، سوال پیدا اٹھایا جائے گا، یہ سوال پیدا ہوگا کہ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ جو کچھ بھی دین کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اللہ کی کتاب میں اس کی کیا بنیاد ہے بنیاد یا نہیں ہے تو کہاں ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے بارے میں اصولی طور پر پیش نظر رہنی چاہیے، اور اس کے فہم کو، اس کے مطالعے کو، اس کے ساتھ زندہ تعلق کو، اس کے ساتھ علمی اور شعوری تعلق کو ہمیں خود بھی قائم کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانی ہے۔ اس کے بارے میں آخر میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو نہ صرف یہ کہ ہم نے خود سمجھنا ہے، بلکہ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اس دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم آباد ہیں، غیر مسلم اقوام ہیں، ان تک اللہ کا پیغام کون پہنچائے گا؟ یہ اللہ کا میسج ہے، یہ اس کا پیغام ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمیں بحیثیت امت شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں پر، دنیا کی اقوام پر حق کی شہادت دیں گے، حق کی گواہی دینے کے لیے برپا کیے گئے ہیں۔ ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ تعلق، میں یہ واضح طور پہ بتا دوں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعلق عداوت اور دشمنی کا تعلق نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق دارالاسلام اور دارالکفر کا، دارالحرب کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور ان کا تعلق دعوت کا تعلق ہے۔ ہم داعی ہیں، ہم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے، ہم داعی الی اللہ کی حیثیت سے ان کی طرف جائیں گے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، قرآن مجید ان کے ہاتھ میں تھمائیں گے، نہایت عزت کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ، اس طریقے سے انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ ہمارا اور ان کا تعلق انسانیت کی بنیاد پر ہے، اور انسانیت کوئی چھوٹی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہم اپنی بات کہیں گے، پیغام پہنچائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، دعوت دیں گے، تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے۔ قرآن مجید نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی راہ کی طرف نہایت حکمت سے، شائستگی سے، اچھے اسلوب میں، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور جب کبھی بحث و جدال کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی یہ التی بی احسن کا طریقہ اختیار کرو، التی بی احسن کا طریقہ اپناؤ، اچھائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ معاملہ کرو۔ تو اس طریقے کو، اس اپروچ کو، اس روش کو ہمیں سامنے رکھنا ہے اور اس کو اپنانا ہے، اور نہ صرف یہ کہ خود قرآن مجید
کے ساتھ زندہ تعلق قائم کرنا ہے، اس کے پیغام کو جاننا ہے، اس کے یہ جو شریعت بیان کرتا ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید شریعت دیتا ہے اور ایمان و عقائد اور اخلاق کی تعلیم بیان کرتا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی میں مطلوب ہے ہم سے، وہ ہے تزکیہ، ہمارے وجود کا تزکیہ، پیوریفیکیشن۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے وجود کا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ مطلوب ہے علم میں بھی، عمل میں بھی، اخلاق میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، اجتماعی اور انفرادی زندگی، ہر جگہ۔ تو قرآن مجید جو ہمیں شریعت دیتا ہے، جو ایمان اور اخلاق کی تعلیم ہمیں دیتا ہے، وہ اس سے ہمارے علم و عمل کا تزکیہ ہوتا ہے، ظاہر و باطن میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، انفرادی و اجتماعی زندگی ہماری پاک ہو جاتی ہے، پیوریفائی ہو جاتے ہیں ہم اس تزکیے کو پا لیتے ہیں، اس کی احکامات پر عمل کر کے، جو مطلوب و مقصود ہے اور جس کو فلاح کا ضامن قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو اس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ میں پھر یہ عرض کر دوں، یہ قرآن مجید کے بارے میں ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو یوں ہی پڑھ لیا جائے اور پڑھ کر بند کر دیا جائے اور غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے، نہیں، یہ زندہ کتاب ہے۔ اس کے ساتھ تعلق بھی زندہ تعلق ہونا چاہیے، اس کے فہم کی تحریک برپا کی جانی چاہیے۔ تحریک اگر کوئی برپا کرنی ہے تو اس کے فہم کی کیجیے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی تحریک چلائیے، قرآن مجید کے فہم اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کے مطالعے کے لیے کوئی جدوجہد کیجیے۔ یہی ہمارا کام ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے زندگی کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔